ہم سب جانتے ہیں یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام بڑا پختہ ہے، عربی میں ہے، یہ اپنا معنی و مفہوم رکھتا ہے، بات سمجھاتا ہے، اور جو بات کرتا ہے اٹل کرتا ہے، محکم کرتا ہے، اسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا کہ یہ غلط ہے، یہ جملہ درست نہیں ہے، یا اس کا جو حکم ہے، جو مسئلہ بتایا گیا ہے اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ پچھلے دور کے لوگ اس پر عمل کر سکتے تھے، آج اس پر عمل نہیں ہو سکتا، یا آج اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی جائے، نہیں۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی جو بڑا حکمت والا ہے، بڑا مضبوط ہے، محکم ہے، ناقابل تغیر ہے اور ناقابل تبدل ہے۔ اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی، اس کے حکم کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ یہ محکم قرآن ہے، اور اللہ اپنے اس کلام کی قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ انک لمن المرسلین، یقین مانیے، ہم کہتے ہیں انک، یقیناً آپ، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ دنیا جو مرضی کہے، مانے نہ مانے، لیکن اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اور اس نے انتخاب اپنے اسی پیارے محمد ابن عبداللہ کا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب سے آخری ہیں اور سید الانبیاء ہے۔ آپ کو چنا اللہ تعالیٰ نے، دنیا نے نہیں چنا۔ دنیا چنتی ہے، پھر بعد میں متنفر ہو جاتی ہے، مگر اللہ کا چننا ایسا ہے، اس کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے مشکل مراحل میں بھی یہ اللہ کا نبی پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پر کھڑا رہے گا، ٹلے گا نہیں، کبھی ریزائن نہیں دے گا، کسی کی دھمکیوں سے مروب ہو کے اپنے مشن کو نہیں چھوڑے گا۔ انک لمن المرسلین، یقین مانیے، ہم کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ جس طرح ہم نے پہلے رسول بھیجے، اسی جماعت کی ایک کڑی کا آپ آخری ایک سلسلہ ہیں، اور آپ پہ آ کے نبوت اور رسالت ختم ہو گئی۔ انک لمن المرسلین، آپ کو ہم نے بھیجا ہے، آپ خود نہیں آئے، ہم نے آپ کو اٹھایا ہے، ہم نے آپ پر وحی نازل کی ہے، ہم ہی نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، اور ہم ہی ہیں جو آپ کے بارے میں یہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر رسول کیا کچھ کر رہا ہے؟ کیا اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا بولنا، اس کا عمل کرنا، اس کی عبادات، اس کے معاملات، اس کی گفتگو، وہ کیسی ہے؟ اس لیے کہ لوگ بولتے ہیں، لوگ گائیڈ بھی کرتے ہیں، لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں، معاملات بھی کرتے ہیں، مگر وہاں ایک کوسچن مارک ہوتا ہے کہ یہ معاملہ کیا درست ہے کہ غلط ہے، یہ گفتگو صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں علی صراط مستقیم، تم آپ اللہ کے رسول بالکل سیدھی راہ پہ ہو، فوکسڈ ہو، سیدھی راہ۔ یہ سیدھی راہ وہ ہے جو جنت کی طرف لے جاتی ہے، جو اللہ کی رضا کی طرف لے جاتی ہے، جس پر اللہ خوش ہے، اور جس میں اللہ یہی سمجھتا ہے، اللہ یہی چاہتا ہے کہ انسان اس راہ پہ چلے، کامیاب ہوگا۔ اور اگر اس راہ کو چھوڑ کے اور راہیں اپنا لیں جو انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں، تھاٹس ہیں، نظریات ہیں، افکار ہیں، وہ بھی اپنی راہیں دیتے ہیں، دکھاتے ہیں، مگر انسان کے لیے کوئی لاہ عمل مستقبل کا جو امن کا ہو، سلامتی کا ہو، اور انسان کی کامیابی کا ہو، آج تک مل جل کے بناتا رہا ہے، مگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ ہر دور میں اس کو اپنے نظام کو، اپنے سسٹم کو، اپنے لاہ عمل کو، اپنی فکر کو بدلنا پڑا ہے، مگر یہ فکر، یہ عمل ایسا ہے کہ جس پہ ایک بار انسان چلے تو واقعی وہ سیدھی راہ پہ چلتا چلا جاتا ہے، جس سے امن بھی نصیب ہوتا ہے، سلامتی بھی نصیب ہوتی ہے، اور خیر ہی خیر نظر آتی ہے۔
تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن تنزیل ہے۔ قرآن مجید کا ایک نام تنزیل بھی ہے۔ تنزیل کا مطلب ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے مطابق قرآن مجید کو نازل کرتے جانا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا ہے۔ اس کو ایک ہی دفعہ ایک ہی کتابی شکل میں نازل نہیں کیا۔ آپ پر جو نازل ہوتا آپ صحابہ کرام کو بتاتے، اور صحابہ کرام سنتے، دنیا سنتی آپ سے، اور جس نے مانا آپ کی اس بات کو کہ مجھ پر اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اور پھر آپ قرآن سناتے، تو جس نے پہلے آپ کی بات کو مانا اس نے قرآن کو بھی مان لیا، جس نے آپ کی بات کو نہیں مانا اس نے قرآن کو بھی نہیں مانا۔ سوچیے آپ کی بات کتنی اہمیت رکھتی ہے، جس کو دینی زبان میں حدیث کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں، رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا وہ تھوڑا تھوڑا حالات کے تقاضوں کے مطابق نازل ہوتا رہا۔ 23 سال تقریباً اس کو لگے، اور قرآن جا کے مکمل ہوا۔ مگر سوچنے کی بات ہے کہ کس طرح حالات بنتے گئے، قرآن اترتا گیا، سوال اٹھتے گئے، قرآن اترتا گیا، اور جوابات ملتے گئے۔ قرآن جو پیشین گوئیاں کرتا گیا وہی حالات اللہ تعالیٰ سنوارتا اور بناتا گیا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ کس کا کلام ہے یہ؟ تنزیل العزیز الرحیم، اس ہستی کا جو غالب ہے اور با اختیار ہے۔ اس کو کوئی زیر نہیں کر سکتا، اس کے پلان میں کوئی مخل نہیں ہو سکتا، کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ محکم فیصلے ہیں اس کے، پکے اور با اختیار ہستی کے۔ جہاں وہ اتنا عزیز ہے، غالب ہے، کنٹرولر ہے، با اختیار ہے، وہاں وہ فرماتے رحیم، میں رحیم بھی ہوں۔ کیونکہ جب اس نے نازل کرنا چاہا تو جبریل امین جو فرشتوں کے سب سے بڑے سردار ہیں، فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل کیا، اور فرشتے ان کے ارد گرد تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر کے جو ضرورت کی آیات ہوتی وہ چلے جاتے۔ اس میں کسی کو جرت ہی نہیں ہوتی تھی، کسی شیطان کو یا جن کو، کہ وہ اس میں کوئی دخل اندازی کر سکے۔ جیسا جبریل امین نے اوپر سے ریسیو کیا ویسا ہی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قلب اطہر پہ آ کے اتار دیا۔ یہ کون کرتا ہے یہ کام؟ عزیز۔ اور جب اتارا تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ویسا ہی بلوایا، ویسا ہی تلاوت کروایا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل پر اتروایا تھا۔ یہ کون کرتا ہے؟ عزیز۔ اور جب اس کو لکھوا لیا، پڑھوا دیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو دلوں میں، دماغوں میں اس کو یادداشت کے طور پر محفوظ بھی کروا دیا۔ یہ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، عزیز۔ اور آج 1500 سال ہو گئے ہیں، اس کا ایک شمع بھی بدلا نہیں جا سکا۔